وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ یہ مت سمجھنا کہ یار ہماری تعداد کم ہے، میلوں میں گھومنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ بتاتا چلوں، جنت میں کم لوگ جائیں گے، جہنم میں زیادہ جائیں گے۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، سوال کیا گیا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کس کی بارگاہ میں؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ سوال کیا تھا، مولا کائنات یہ بتا دے کہ میرے بیٹے میرے بچے کتنے جنت میں جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا 1000 میں سے 10 جنت میں جائیں گے، 990 جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب بتلا دیا جنت میں 10 جائیں گے، ایک روایت میں آتا ہے 100 میں سے 90 جنت میں جہنم میں جائیں گے، 10 جنت میں جائیں گے، وہاں تعداد 100 کی ہو گئی۔ بہرحال روایتیں الگ الگ ہیں، پتا چلتا ہے جہنم میں جانے والے جو کام ہیں وہاں لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، مگر جہاں جنت والے کام ہوتے ہیں وہاں لوگوں کی تعداد کم ہوتی ہے۔ خوش نصیب ہیں، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں، اپنے ولی کے صدقے میں اس محفل میں بیٹھنے کا موقع دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اپنے ولی کے صدقے میں جب یہاں بیٹھنے کی توفیق دی ہے، اسی توفیق کے سبب سے اللہ مغفرت۔ آپ دیکھ لیں حالات کا جائزہ لیں، نیرے پھر رہے ادھر نہیں پھر رہے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی محفلوں میں بلا لیتا ہے، اور اللہ کے ولی بھی جسے پسند کرتے ہیں اسی کو بلاتے ہیں۔ قرآن پاک کی میں نے ایک آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے ایمان والو، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو یہاں پر لفظ لذینہ کی جگہ، آمنو کی جگہ یا ایھا الناس کا ذکر فرماتا۔ دنیا کے اندر بے شمار مذاہب موجود ہیں، دنیا کے اندر کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، مگر قربان جاؤ ایمان پر، اللہ تبارک و تعالی نے کسی مذہب والوں کو یاد نہیں فرمایا، کسی مذہب والوں کا ذکر نہیں کیا۔ ذکر کرتا ہے میرا رب تو صرف کرتا یا ایھا الذین آمنو، اگر تم ایمان لے کر کے آئے ہو، اے ایمان والو اب اللہ سے ڈرو۔ ایمان والو آمنوا اتقوا اللہ، لوگ تو تب سب ہیں، سبھی کو اللہ نے پیدا کیا نا، جو اپنے ہیں جو بیگانے سب کو رب نے ہی پیدا کیا، مگر سب کا ذکر نہیں کیا۔ ایمان والوں کی محبت دیکھیں، ایمان والوں سے محبت کتنی ہے۔ میرے رب نے ذکر کیا تو ایمان والوں کا کیا، زمانے والے اللہ سے نہیں ڈرتے، مگر ایمان والوں تم جب ایمان لے کر کے آئے ہو اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈرنا جب شروع ہو جائے، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ تو اب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچا کون ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ میں سچا ہوں، میں کہوں گا کہ یار میں امام ہوں، مجھ سے بڑا سچا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کہیں گے امام صاحب سچے ہم نہیں ہیں، ہم سے بڑا بھی کوئی سچا نہیں ہے۔ حالانکہ صبح سے شام تک ہم جھوٹوں پر جھوٹ بولتے رہے، لوگوں کا دل دکھاتے رہے، جھوٹی بات پھیلاتے رہے، مگر جب بات آتی ہے سچائی کی، ہم سے بڑا سچا کوئی نظر نہیں آتا، چاہے دوسرا کتنا بڑا سچا کیوں نہ ہو۔ اگر کسی کا ذکر کریں گے امام صاحب بڑا جھوٹا آدمی ہے، یار مولانا صاحب بڑا جھوٹا آدمی ہے، میں نے اس کو سچائی بات کی اور اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ایسا ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب ہم پتہ کیسے لگائیں سچا کون ہے جھوٹا کون ہے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب قرآن پاک سے پوچھتے ہیں، قرآن پاک تو ہی بتاتے کہ جھوٹا کون ہے سچا کون ہے۔ قرآن پاک کو جب پڑھو گے، پہلی سورت ہے جس کو سورہ فاتحہ الحمد بھی کہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ چلا۔ راستہ کن لوگوں کا؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے اپنا انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا جن سے تو ناراض ہوا، نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہو گئے۔ بات ابھی سمجھ میں نہیں آئی کہ سچا کون تھا جھوٹا کون تھا؟ اللہ نے تو فرما دیا کہ اللہ نے انعام کیا ہے۔ انعام کیا کس پر ہے؟ اب یہ بات ہمیں پوچھنی ہے، قرآن پاک کو پڑھنا پڑے گا۔ اے قرآن پاک، ہماری بات ابھی سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ رب نے انعام کس پر کیا ہے، اللہ ناراض کس سے ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جن کا ذکر کرتا ہے ولا الضالین، وہ کون لوگ ہیں؟ قرآن پاک کے فرمانا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، بہت سارے لوگ وہ ہیں جو اسی قرآن پاک کو پڑھ کر کے گمراہ ہو جائیں گے، بہت سارے لوگ وہ ہیں جو اسی قرآن پاک کو پڑھ کر کے ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے اندر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، اپنے آپ کو عالم کہنے والے، اپنے آپ کو مفتی کہنے والے، اپنے آپ کو جنتی شمار کرنے والے بہت سارے لوگ مل جائیں گے، مگر جب ان کے ایمان کا جائزہ لوگے، ان کے سینے کو کھنگول کر کے دیکھو گے تو پتہ چل جائے گا قرآن پاک کو پڑھ کر کے